رکھو گناہ کو یاد کرو. نیکی کو یاد رکھو گے تو معافی نہیں مانگو گے, گناہ کو یاد رکھو گے تو معافی مانگو گے. تو کوشش کرو جب زیارت پہ جاؤ تو یہ سوچ کے جانا کہ مجھے مولا حسین سے ملنا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے ہمارے جو پردہ ہے وہ اٹھنا ہے. آپ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دعا کرنا, مولا ان گناہگار آنکھوں سے آپ کی زیارت کرو. جب کرو گے زیارت تو اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ حسین کی شخصیت ہے کیا. ایک دفعہ زیارت کر لو, ایک دفعہ دل سے کرو کہ زیارت ہو جاتی ہے. جو آپ زیارت کو جا رہے ہو تو ہے اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن مولا حسین کے چہرے مبارک کو بھی دیکھ لو نا, بوسہ بھی دے دو نا. یہ کوئی عجیب بات نہیں. 1000 واقعات ہے, میں واقعات پڑھ سکتا, آپ کو بتا سکتا کہ لوگوں نے مولا حسین کی زیارت کی کیسا سے. اور زیارت جب ہوتی ہے تو تمہاری ڈیسٹینی بدلتی ہے, تمہاری زندگی بدلتی ہے, تمہاری فکر بدلتی ہے, تمہارا خیال بدلتا ہے, تم کلوز ہو جاتے امام سے. اور ہم سے زیادہ کون ہونا, ہم کو ہی ہونا ہے مولا حسین. آپ مسلسل ذکر حسین کرتے ہوئے یہاں تک آ رہے. اب ایک دو بات مجھے بولا گیا کہ میں اس کی کلیئر کر دوں. پہلی چیز سفر کے بارے میں پوچھا گیا کہ سفر کے مہینے میں 41 ٹائم سم تھنگ کوئی سورہ مزمل پڑھنا چاہتا, اس لیے پڑھنا چاہ رہے کہ سفر کی نحوستیں دور ہو. بابا کوئی نحوست نہیں, سورہ مزمل پڑھ رہے بہت اچھی بات ہے, یہ سرکار کا نام کا سورہ ہے, 100 مرتبہ پڑھو, کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ ہماری فکر نہیں, یہ عام مسلمانوں کی ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا ہوتا ہے. نحوست ہم لاتے گھر میں, ہم گناہ کریں گے نحوست آئے گی, میوزک سنو گے نحوست آئے گی, غیبتیں کرو گے نحوست آئے گی, لوگوں کے اوپر بہتان باندھو گے نحوست آئے گی, زبان تیز چلاؤ گے, لوگوں کو ہرٹ کرو گے تو تمہاری زندگی میں نحوست آ جائے گی. سفر کے مہینے سے کوئی نحوست کا تعلق ہی نہیں. ہر مہینہ اللہ کا ہے, ہر مہینہ اللہ کا ہے. سفر کا مہینہ سب سے بڑی بات یہ کہ 40 حسین سفر کے مہینے میں آپ زیارت 40 پڑھو روز, دیکھو پھر نحوست آتی کیا آپ کے پاس. سورہ مزمل پڑھنا چاہتے ضرور پڑھو, ضرور پڑھو, بہترین سورہ تمہارے رزق کے لیے بھی, ہر پریشانی کی دوری کے لیے. سرکار کے نام کا سورہ, آپ کا نام مزمل تھا. جتنی دفعہ کثرت سے پڑھو سورہ مزمل بہت اچھا ہے, مرحومین کے لیے پڑھو بہت اچھا ہے. لیکن نحوست نہیں, مطلب سفر کے بعد نحوستیں ختم ہو جاتی. میں پوچھ رہا, سفر کے مہینے کے بعد جتنی چاہے غیبتیں کرو نحوست نہیں آئے گی. نہیں, جتنی دفعہ میوزک سنو نحوست نہیں آئے گی, 200% آئے گی. نحوست تو آنا ہی آنا ہے. ان گھروں میں برکتیں نہیں آ سکتی, ان گھروں میں رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی کہ جن گھروں میں غیبت کی جاتی, جن گھروں میں میوزک سنی جاتی, جن گھروں میں لوگوں کو ہرٹ کیا جاتا, اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی رحمت. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, what I'm saying, کل تک ہوں میں آپ کے پاس. غیبت کرو اپنے گھروں میں, کوئی مشکل نہیں, لوگوں کے بارے میں بات کرو, پھر دیکھو نحوست آتی کیسا ہے. اس لیے کہ نحوست کو دور کرنا ہمارا کام ہے. آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو تو ہر گناہ سے تم محفوظ ہو. مدر آف آل ڈیزیز ہے زبان. اگر کنٹرول میں رہی نا تو نہ غیبت ہے, نہ بہتان ہے, نہ کسی کو ہرٹ کر رہے, نہ کسی کو تکلیف دے رہے, ہر چیز سے تم بچ جاؤ گے. اور سب سے بڑا گناہ جو بتایا گیا زبان کا, پہلی رات, میں حالات نہیں بتا رہا, پہلی رات کے حالات نہیں بتا, بٹ I'm telling you, یہ عورتوں کو بھی بول رہا, مردوں کو بھی بول رہا, کہ پہلی رات کے عذابوں میں جو بتایا گیا وہ گناہ جو بتایا گیا وہ زبان کا ہے. آگ کا عذاب ہے, آگ کا. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, doesn't make any difference, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ مت بولو کہ میں تو سب سے بڑا مولائی ہوں, میں تو عزادار ہوں, میرے دل میں تو امام علی علیہ السلام کی محبت ہے, مجھ پر کیسا عذاب آئے گا. یہ میں تھوڑی بول رہا, میں تھوڑی بول رہا, جوشن کبیر بول رہی. بولیں گے جوشن کبیر میں کہاں بول رہے آپ, کیا بولتے ہیں آپ جوشن کبیر میں 100 مرتبہ. میں کیا بول رہا, غلط بول رہا,
سبحانکا سبحانکا اس کی تعریف کر رہے، پھر لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہے، پھر آپ بول رہے الغوث الغوث کہ اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے، پھر آخری جملہ کیا ہے؟ آپ بول رہے خلصنا من النار. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بولا جا رہا کہ دعا پڑھو؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے آپ یہ باتیں سننے کے عادی نہیں ہے، لیکن مقصد حسین کو تو سمجھو. اسی رمضان میں آپ دعائیں مجیر پڑھتے ہو، 13 14 15 رمضان میں، یہ مہینے میں بھی پڑھو، سفر میں بھی پڑھو، ربیع الاول میں بھی پڑھو، سال بھر پڑھو. بہترین ریکمینڈڈ دعا. یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کی نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ نے جبرائیل کو دیا. اور کہاں دیا؟ کہا جا کے اللہ کا رسول اس وقت مقام ابراہیم کے پاس تھے. اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. مقام ابراہیم کے پاس سرکار کو لا کے جبرائیل نے دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ دعا کی تلاوت کرو، اور اس کا اجر جو بتایا گیا کہ انبیلیویبل، رائی کے دانوں کے برابر، ڈراپس آف واٹر کے برابر، سٹارز کے برابر تمہاری حاجات اور دعائیں ہوں گی تو دعا پوری ہوگی. 20 منٹ کی دعا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس میں اپروکسیمیٹلی 60 ٹائمز تم ایک ہی جملہ بولتے ہو. آپ پڑھتے ہوں گے یہاں پہ آگ 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 آگ، نار 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 سے بچا. اگر نہیں ہے تو کیوں بولا جا رہا؟ یہ ذہنوں سے نکالو. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، نکالو ذہنوں سے. بے شک میں ایک جملہ بولتا، غور سے سنو، جو ریئل امیر المومنین کا شیعہ ہے اس پہ عذاب نہیں ہے. ہم ہیں وہ سلمانو، بوزرو، میسمو، مردادو، عمار، وہ لوگ ہیں. ہم صبح شام لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں. صبح شام ہماری ٹاپکس یہی رہتی. آپ کی نہیں رہتی، بوسٹن والوں کی ایک جنرل بات کر رہا ہوں. رہتی؟ مجھے نہیں معلوم. اگر رہتی ہے تو بابا چیک کر لو، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. اسی لیے کہ شیطان کو بھی مزہ اسی میں آتا ہے، ہم کو بھی مزہ اسی میں آتا ہے کہ جب میں لوگوں کی بات کروں. کسی کی بات مت کرو، اپنی بات کرو، اپنی فکر کرو. یہ فکر مت کرو کہ وہ مومن جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، فکر یہ کرو تم جاؤ گے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ فکر کرو کہ میرا کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ میرے پاس کوئی آنے والا نہیں ہے، نہ میرا بیٹا، نہ میری بیٹی، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ یہ پیسہ، نہ یہ بنگلہ، کوئی مدد نہیں کرے گا. You will be all alone. اور تم جاؤ گے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. مجھے جواب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے. اسی لیے کہا گیا، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس، شاید کل کی مجلس میں کھل جاؤں. آخری ہے نا، پڑھ کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. تو کوشش کرو، کوشش کرو. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. اگر شفاعت حسین مل جائے اس سے بہتر کیا. ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے کہا تھا کہ معاف کرو سب کو. یہ میں نے تھوڑی کہا، اسلام کہہ رہا. مولا حسین نے کیا تھا، سب کو معاف مولا حسین نے کیا. میں اتنے گناہوں میں ڈوب کے جب جاتا ہوں اللہ کے پاس اور جا کے کہتا ہوں پلیز فارگیو می، ایک دفعہ بولتا ہوں بس، اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ ایسا تواب الرحیم ہے کہ ایک لمحے میں معاف کر دیتا. جیسے حسین نے حر کو معاف کیا ویسے اللہ ہم کو معاف کرتا. ایسا تواب الرحیم. لیکن میں نے کل ایک جملہ بولا، تھوڑا سا ہماری یوتھ میں کنفیوژن ہو گیا ابو سفیان کے بارے میں. اللہ عذاب نازل کرے اس پہ، اس کی نسل کے اوپر. ارے اب تک کا تکلف کیا کر رہے ہیں؟ میں تو مائک سے بول رہا ہوں اور آپ تکلف کر رہے ہیں. یار بوسٹن والے اتنے ڈپلومیٹک مت بنو، ٹھیک ہے. ابو سفیان کی نسل پہ لعنت. گڈ، اب پتا چل رہا کہ بوسٹن میں پڑھ رہا ہوں. نہیں تو آپ یہ بولو میں نے یہ نہیں کہا، مولا اللہ کے رسول نے اس کو
مکے میں جب فتح مکہ ہوا سب کو معاف کیا وہاں پہ جتنے کافر و مشرکین تھے. اسی لیے معاف کیا کہ اگر معاف نہیں کرتے تو تلوار چلتی. ان سے کہا کلمہ پڑھو. یہ کیسا تھا ابو سفیان کہ ایک لمحے برداشت نہیں کر سکتا تھا لا الہ الا اللہ کو. ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. محمد رسول اللہ کو برداشت نہیں کرتا تھا ظالم. پوری جنگیں اس نے لڑی, بدر سے لے کے خندق تک, خیبر تک. یہ ایسا بڑا سازش. آپ سوچو کہ یہ ایسا تو بھی یزید کیسا ہوگا, اس کا بیٹا ظالم ترین لوگ, اسی لیے اس کی نسل پہ لعنت ہے. تو اس وقت فتح مکہ, جب آپ جا کے فتح مکہ کی ہسٹری دیکھو, جب انٹر ہوئے تو اس وقت سارے یہ کافر و مشرکین یہی ظالم بچا ہوا تھا. سینئرز میں ابو جہل بھی ختم ہو گیا تھا, ابو لہب بھی ختم ہو گیا تھا, عتبہ بھی ختم ہو گیا تھا, ولید بھی ختم ہو گیا تھا, خالد بھی ختم ہو گیا. یہ سارے ظالمین ختم ہو گئے. مولا نے ان کو چن چن کے جنگ بدر میں مارا تھا. اتنا مارا تھا کہ اس کے بعد کا اللہ کے رسول کا عجیب ایک پیغام ہے کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز, نجس ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی. جب جنگ جیت لیا, مسلمانوں نے جیت لیا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ماس گریو بناؤ. اس کے بعد یہ ساری کہا نجس باڈیوں کو اس کے اندر ڈم کر دو. ابو جہل یہ سارے نیچے ڈم ہو گئے. اب میری طرف دیکھنا, لک ایٹ می. اللہ کا رسول قریب گیا اس ماس گریو کے, جہاں کے اصل سرکار کو بولنا تھا یہ ابو جہل, ابو لہب, یہ سارے وہ ظالمین ابو سفیان کے جو ساتھی تھے, جہاں کے کہا, پکار کے کہا قریب جا کے کہ سنو, اب پتہ چل گیا جو میرا پیغام تھا وہ سچ ہے. اللہ سرکار نے کہا پتہ چلا میں کون تھا, اب پتہ چلا جو میرا پیغام تھا وہ سچ تھا, اب پتہ چلا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے. تو یہ مجھے جو مسلمان تھے نئے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے, یہ تو ڈیڈ باڈیز ہے, یہ آپ کی بات سن رہے. تو پلٹ کے کہا تم سے بہتر سن رہے. محمد بلند تر صلوات. تو ابو سفیان پہ لعنت قیامت تک ہے. آل ابو سفیان, آل زیادہ, آل مروانہ, الہ یوم القیامہ. کوئی سافٹ آل محمد صلوات. میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں بابا لعنت صبح شام پڑھو, جب کوئی مصیبت آئی ہے پڑھو, جب کوئی تکلیف آئی ان پہ لعنت پڑھو. جتنی لعنت پڑھو گے تمہاری تکلیفیں دور ہوں گی, پریشانی دور ہوں گی. صرف وہ ٹائم بھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے, اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولے, تو اس کی جان مال کی حفاظت ہو جاتی. اس لیے کہ منافقین کیا رسول کے دور میں نہیں تھے, انہی کے دور میں تو تھے, پیک اسی دور میں تھا. وہ سارے کے سارے منافقین کو رسول نے اپنی محفل سے اٹھایا نہیں. سب جانتے, سرکار جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا منافق, کتنا بڑا ہپوکریٹ. ابو سفیان کو مولا نے اپنی اس سے بڑھایا نہیں, اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. کلمہ پڑھ کے ہوشیار, کلمہ پڑھ کے اپنی جان کو بچا لیا. یہ اور ہندا جگر خرا اور جتنے کافر تھے, ورنہ تو مولا کی تلوار وہاں پہ بھی چلتی. اتنا مارتے ہیں کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے. صلوات پڑھ لے محمد. تو یہ کنفیوز مت ہو کہ ابو سفیان کو سرکار نے جو معاف کیا تھا وہ ٹائمنگ فیو منٹس بولے, فیو سیکنڈز بولے, جو بھی, صرف جان بچا تھا, اس کی جان بچا. اس لیے اس نے آ کے یہ کہا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں تیار ہوں کلمہ پڑھنے. یہی سب سے بڑا وہ ریزسٹ کر رہا تھا نا کہ کلمہ نہیں پڑھنا, اپنے غلاموں کو مار رہا, پورے مکے میں ہنگامہ مچایا ہوا تھا. یہ بہت ظالم تھا. لیکن سرکار نے جب کلمہ پڑھا, سرکار نے معاف کیا, جان کو چھوڑ دیا.
ورنہ اس کی جان چلی جاتی. یہ انتہائی منافقوں کا باپ تھا. منافقت کوٹ کوٹ کے پڑی ہوئی تھی. ایسی منافقت کہ اس نے اپنی جان کو بچا کے، اس کا مشہور جملہ ہے نا مولا کے لیے، جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور فلاں شخص خلیفہ بن گیا، تو یہ مکے میں تھا اس وقت، مدینے میں نہیں تھا. یہ آیا نجم البلاغہ میں، چھوٹا سا سربن ہے مولا کا، بہت چھوٹا سا. یہ آیا اور آ کے امام علی سے کہنے لگا کہ یا علی، آپ بیٹھے ہوئے ایک پست قبیلے والا خلیفہ بن گیا. آپ سوچو اس کو اتنی معرفت نہیں تھی کہ کس کے سامنے بول رہا. ارے یار، جو نسلوں سے واقف ہے، تیرے دل سے واقف نہیں، تیری نیت سے واقف نہیں، پوری نسلوں سے جو واقف ہے قیامت تک، وہ علی کے سامنے آ کے بول رہا کہ یا علی تم بیٹھے ہوئے ہو، ایک پست قبیلے والا آ گیا اور وہ خلیفہ بن گیا. مولانا نے کچھ نہیں کہا، مولانا تو جانتے تھے یہ کیا ہے جائے. پھر کہا، تیسری مرتبہ علی نے سر کو اٹھا کے کہا تم، تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہا آپ خالی حکم کر دیں، آرڈر کریں، مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں گا. علی اس کی پلاننگ نہیں جانتے تھے. علی کو خلافت لینے کے لیے کسی کی مدد چاہیے. اللہ کیا بول رہا میں، مولا کی کسی کی دنیا والوں کی مدد چاہیے. ہاتھ میں ذوالفقار ہے، مشیت الہی کا مصداق ہے. کسی کی، وہ بھی ایسے جاہلوں کی، ایسے منافقین کی. 3 دفعہ جب اس نے کہا تو مولا نے کہا اے ابو سفیان، تو یہ بتا تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ ظاہری طور پہ تو بہترین یہ ظالم نے آفر کیا، آپ اور ہم رہتے لے لیتے. علی نے بتا دیا کہ پہلے چیک کرو اس کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے. اس ظالم کو کہا تو اسلام کا ہمدرد کب سے؟ یہ وہ ہے پوائنٹ. میری جملے غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا جنہوں نے اعتراض کیا. 0.1% بھی سافٹ کارنر ان ظالموں سے نہیں رکھنا. صبح شام اپنے مسلح پہ بیٹھ کے ان ظالموں پہ لعنت کرو. میں نام نہیں لے رہا کسی کا. قبولیت نماز، نماز کے بعد اب مجلس کے بعد کوئی پوچھے تو میں 7 آدمیوں کے نام بتاؤں گا. اصول کافی کی روایت ہے چھٹے امام سے کہ میں اپنے مسلح پہ بیٹھ کے ان لوگوں پر لعنت پڑھتا ہوں. آپ اپنے گھر میں اپنے مسلح پہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ گٹ رائٹ. پبلک میں مت پڑھو، جھگڑا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کے تو پڑھو، بچوں کو بھی بتاؤ. اس لیے کہ یہیں پہ، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اسی امریکہ میں مجھ سے جب بات ہو رہی تھی ایک گروپ سے، تو کہا بچے ینگ لڑکے لڑکیاں کہ ہم قرض کیوں کرنا، اللہ تو ہے نا، اللہ دیکھ لے گا، ہم کیوں کرنا. یہ فکر پیدا ہوئی. زیارت عاشورہ سے لعنت ہٹائی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ ڈپلومیسی، اتحاد بین المسلمین. ایک چیز یاد رکھو، اتحاد اسی سے ہوتا جس کے پاس ولایت امیر المومنین ہے. اس سے ہم اتحاد لازم ہے، ضرور کرو، ضرور اتحاد کرو، لیکن کمپرمائز ولایت امیر المومنین پہ نہیں کرنا، عزاداری حسین پہ نہیں کرنا. عزاداری حسین اپنے بچوں کو بتاؤ. اور ان ماؤں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بٹھا کے عاشورہ آئے تو ان سے وہ لعنت پڑھواؤ جو ہم عاشورے میں پڑھتے ہیں. ان کو عادت ہونا بچپنے سے. اب 40 آ رہا، ہم کیا پریپریشن ہے ہمارا؟ میں پوچھ رہا آپ سے. اتنا بڑا ایونٹ ہے کربلا کا، اتنی پورے 2 مہینے 8 دن میں عاشورے کو اگر چھوڑ دے تو اس کے بعد کا سب سے بڑا جو غم کا دن ہے وہ 40 کا دن. آپ کو معلوم 40 کیا ہے؟ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. اللہ نہیں سمجھے. ارے جس حسین کے، مولا حسین کا سر مبارک لے کر گیا تھا، منگوایا تھا یزید نے اور کہا تھا کہ سر بھیج دو میرے پاس. سر تو گیا، لیکن شہزادی زینب کی وہ کامیابی ہے
کہ شہزادی نے اسی کے پاس سے وہی سر لے کر بی بی واپس آ گئی، آئی خالی نہیں بلکہ شام میں مجلس کر کے دنیا کو بتایا حسین کامیاب ہوا، یزید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اربعین حسین اتنا بڑا ایونٹ، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہاں پہ جو نہیں جا رہا ان کی بھی ذمہ داری ہے، پریپریشن کرو کہ اربعین میں تمہاری زندگی بدلے، اربعین میں تم مولا حسین کا وہ پرسہ دو۔ اب مولا حسین کی طاقت کا اندازہ کیا لگانے، کیسی طاقت ہے مولا حسین کی، اتنی بڑی طاقت۔ غور سے سنو میرے جملے، حسین کی قوت، حسین کی طاقت، حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے، اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے، بندہ شان خدا کی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کو بخش دیا اور اسلام کو نجات دے دی۔ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ آج جو چراغ جل رہا نا وہ مولا حسین کے خون کا، ایسا جل رہا کہ اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جائیں، حسین اور حسین کے ساتھیوں نے ہمیشہ اسلام کو زندہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ اب اس زندگی کو کے ساتھ تم بھی ہو جاؤ کہ تمام کو بھی زندگی مل جائے جسے حسین بانٹ رہا تھا کربلا۔ مولا حسین نے زندگی بانٹی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت بولو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ ہم کیسے معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے؟ کربلا والوں نے بتایا، ایک دوسرے پہ سبقت کی کہ میں پہلے جاتا ہوں، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرکز یقین حسین تھا جو اذن دے دے کے زندگی بانٹ رہا تھا۔ میں نے اتنے جملے بولے ہیں، آپ نے بڑے آرام سے سنا۔ مولا حسین نے زندگی بانٹی ہے کربلا میں، ایسے زندگی بانٹی ہے کہ آج بھی جا کے دیکھو کربلا میں کیا ہے۔ جب 11 محرم کو قافلہ گیا تھا تو اس وقت سوائے یزید اور اس یزید کے ساتھیوں کی، اس کے لشکر کی میس گریوز بنی ہوئی تھی، سارا لشکر دفن کر دیا گیا تھا، عمر سعد ظالم نے کروا دیا تھا، اور صرف مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی تھی، بے گور و کفن۔ ابھی مصحف پہ میں نہیں آیا، بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ آج جا کے دیکھو 1400 سال کے بعد کون زندہ ہے؟ حسین اور حسین کے ساتھی زندہ ہے۔ جبکہ روزے کو مولا کی لہت کو متوکل کے زمانے تک، یعنی 9 امام 10ویں امام کے زمانے تک لوگ جان نہیں سک رہے تھے، جانا مشکل تھا۔ کیوں؟ یہ ظالمین، بنی عباس کے ظالمین، متوکل نے تو نہر کو ادھر پلٹا دیا تھا کہ پانی سے لہد خبر مولا حسین مٹ جائے، لیکن وہ پانی لہد کو کراس نہیں کر رہا تھا، اطراف گھوم رہا تھا اور فخر کر رہا تھا، وہ پانی فخر کر رہا تھا جو اطراف میں تھا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ دوسرے پانی پہ فخر کر رہا تھا کہ میں وہ ہوں جو حسین کی لہد کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ ہے مولا حسین۔ آج کون ہے؟ اپنے یوتھ کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، ٹاک ٹو دیم۔ میری ماں سے بول رہا اور باپ سے بول رہا، بچوں کے ساتھ 10 منٹ تو بیٹھو یار، 15 منٹ تو بیٹھو۔ پیار محبت سے آپ جانور کو اپنا کر سکتے، پیار محبت سے، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، جانور بھی تمہارا ہو جائے۔ غصے میں بات کرو گے تو سگا بھائی دور ہو جائے۔ غصہ تو ہمارے اوپر پاس بہت ہے، نہیں؟ ہندوستان میں ایک سینگ ہے، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنا، یہ نا مسکیٹو، ناک پہ مسکیٹو بیٹھے تھا، غصے میں ایک ہنگامہ مچا رہے، تو یہ کبھی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ وہ بھی بیٹھ کے خوش ہوتی ہوگی علی والی کی ناک پہ ہوں، نہیں؟ سب مسکرا دیے، علی والا
بے شک اللہ علی والے بن جائے مولا کے چاہنے والے بن جائے. صلوات پڑھے محمد والے. تو زیارت مولا حسین کی اندازہ لگاؤ کہ کیا چیز ہے زیارت حسین. زندگی میں ایک دفعہ نہیں دوستو، تم یہاں رہتے ہو، جب کوئی اچھی چیز ملے، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، سال میں ایک ویکیشن کروالا مولا کا بھی کرنا. چھٹی پہ جانا، بچوں کو دوسری جگہ لے کے جاؤ، ہالیڈے پہ لے کے جاؤ، کوئی مشکل نہیں، لے کے جانا ہالیڈے پہ بھی، لیکن یہاں پہ بھی لے کے جانا، ہر سال لے کے جاؤ. تو جب بچے بڑے ہوں گے نا تو آپ کو یاد کریں گے کہ میری ماں میرا باپ مجھے لے کے جاتا. لے کے جا کے بیٹھ کے بات کرو، جانے سے پہلے بریفنگ کرو کہ مولا حسین نے کیا کیا، ان کا سیکریفائس کیا. کتنے بچوں کو معلوم ہے یار، ہماری کتنی قوم کے بچوں کو معلوم ہے، یہ یوتھ جو بڑا کیا معلوم ہے. پیرنٹس جیسا بتا سکتے، چھوٹے آپ شروع کرو چھوٹے بچوں سے، 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال 12 سال 15 سال بیٹھ کے لڑکیوں سے لڑکوں ہمیشہ 15 منٹ بات کرنا، 10 منٹ بات کرنا، تو تمہاری نسل پروٹیکٹڈ رہتی، تمہارا جنریشن پروٹیکٹڈ رہتا. پھر شفاعت الحسین ہوگی. اگر بچہ نکل گیا ہاتھ سے، بیٹی نکل گئی، کیسے حالات ہیں اس وقت. میں جگہ کا نام نہیں بول رہا، جہاں سے بھی آ رہا پورا گھومتا ہوا یو ایس ایس، ہر شہر میں کوئی پرابلم ہے، ہر شہر میں. ایک سٹیج ایسا آ گیا، آپ کی مجھ سے کہا مولانا کیا کروں، میں بند الفاظ میں بول رہا، سمجھ رہا، مسلمان تو ہے نا، سمجھے، لڑکا مسلمان تو ہے نا. What do you mean مسلمان ہے؟ تم سید ہو، اولاد بی بی فاطمہ، مظلوم بی بی فاطمہ، اور تم بولے ارے مولانا کیا کریں، مسلمان تو ہے نا. تو تم نے بچپنے سے سکھایا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، اور وہ چلی گئی. سیدانی کہیں اور جائے، اپنا گلا کاٹ لو یار، گلا کاٹ لو. بی بی کو کیا صورت بتاؤ گے؟ بی بی پوچھیں گے نہیں، مولا آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ برا مت مانو، برا مت مانو، یہ حق ہے، ممبر ہے، ممبر پہ بولنا ہے. سن رہے میرے بچے یہاں میری بات. تو آپ، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ تم اگر اولاد کو کسی اور کے حوالے کرو گے. ہم کیا کرنا، ہم مجبور ہے. What do you mean مجبور ہے؟ کہ پورا شہر کا شہر غیر ہو گیا، دوسرے گھروں میں کیسا پروٹیکٹڈ ہے. تم بھی تو کرو. تم ڈر رہے نہیں، تم ڈر رہے نہیں بالکل. یہ مت بولو کہ اللہ تو رزق دے رہا نا، میرا جاب تو چل رہی میری. یاد رکھو اللہ رزق کبھی کسی کا بند نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، وہ بند نہیں کرتا رزق. اب معلوم نہیں ہوگا، عابد مغرمی کی بات اب سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹمارو یو ول ریئلائز کہ جب تم لحد کے اندر جاؤ گے وہاں معلوم ہوگا کہ تم نے کیا بڑا ڈیزاسٹر کر دیا اپنی لائف میں. تو میری ماں بہنوں سے یہی معروضہ ہے کہ بیٹھو بیٹھو، سٹ ود یور کڈس. باپ کو بھی بول رہا، خالی ماں کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو، بتاؤ. اربعین آ رہا، کتنے بچوں کو معلوم ہے کہ اربعین حسین کیا ہے، زیارت امام حسین کیا ہے. جہاں ہم جا رہے تو کس لیے جا رہے، وائی آر وی گوئنگ، کیوں جا رہے. اور یہ بتاؤ کہ مولا حسین کے پاس ہم جب زیارت پہ جاتے تو امام حسین سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے، امام حسین سے ہم سے ملاقات ہوتی ہے. ہماری آنکھوں کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہر بچے کو یہ احساس ہونا کہ تم زری کو چومتے ہو تو مولا حسین کے قدموں کو چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے. یہ تم کو احساس ہونا. بچوں کو بتاؤ. میں ہمیشہ بچوں کے لیے اس لیے بولتا ہوں کہ ایک جنریشن تیار ہونا، ایک نسل تیار ہونا. آج آپ مجھے بتاؤ، آج جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، عورتوں کو بھی بول رہا، آپ لوگوں کو بھی بول رہا، آپ لوگ جو آج فرش ازاں پہ آئے کس کی وجہ سے آئے؟
تمہاری ماں نے تم کو بچپنے میں لایا, تمہارا باپ تمہاری انگلی پکڑ کے مسجد اور امام بارگاہ اور مجلسوں میں لے کر گئے تو تم آج فرش اعضاء پہ آئے ہو. اگر تم نہیں کرو گے بچوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, جیسے تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا, تو یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے, یہ آخری زمانے کی علامت ہے, میری مجبوری, ٹائم نہیں ہے. سائنس آف ری اپیئرنس آف امام دیکھو, یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں, آخری زمانے کی علامات میں سے. اللہ کا رسول, میری طرح دیکھو بس آخری روایت پڑھ رہا, اللہ کا رسول سرکار مدینے میں گھر سے باہر نکلے, اصحاب بھی ساتھ ہیں, ایک نکڑ پہ, ایک کارنر پہ دیکھا بچے جیسا کھیلتے, یا نہیں کھیلتے, انڈیا پاکستان میں تو کھیلتے ہیں نا, ایکسٹریم ویدر کی طرف سے یا نہیں کھیلتے, اور آج کل تھوڑی کھیلتے, آج کل تو صرف کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں. بہرحال میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. سرکار نکلے باہر تو نکڑ کے اوپر بچے کھیل رہے تھے, میری طرف دیکھ, لک ایٹ می. سرکار نے ایک بچے کو اٹھایا, سب اصحاب رک گئے, بچے کو اٹھایا, پیار کیا, پیار کر کے آنکھوں میں آنسو, اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو ذبح کر دیں گے. تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ, مسلمان ماں باپ؟ تو کہا ہاں. وہ ماں باپ کیسے ہوں گے جو بچوں کو ذبح کریں گے؟ سرکار نے کہا کہ صرف تلوار سے ذبح کرنا نہیں ہے, دین سے ہٹا دو گے تو وہ بھی تم نے بچوں کو ذبح کر دیا. اگر تمہارے بچے دین سے ہٹ گئے تو تم نے اپنی نسل کو ذبح کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں. حفاظت کرنا, پروٹیکشن کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. دعا تو کرتے ہو کہ اللہ بیٹا دے بیٹی دے, اللہ تم کو بیٹا اور بیٹی دونوں دے انشاءاللہ, صحت کے ساتھ دے, صحت کے ساتھ آئے, یہ دعا ضرور کرنا. اور جب دعا کرو اور یہ بھی دعا کرو کہ مولا آپ کے لشکر کا سپاہی بنے میرا بچہ. صرف لڑکا نہیں, لڑکی بھی بن سکتی. لڑکی کیسے بن سکتی؟ وہ اپنی اولاد کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں, یہ ہے کہ خوبصورت ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, یہ سب ٹھیک ہے یار. عورت اگر پریگننسی کے زمانے میں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر یا جمیلو 70 مرتبہ پڑھے, سی جگہ رکھو, 5 صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو, یہ اللہ کا نام کہ اللہ بڑا حسین و خوبصورت ہے. آپ کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ اللہ حسین و خوبصورت ہے, تم اللہ کی مدح کر رہے, اللہ کی تسبیح پڑھ رہے. میں تو ایک طالب علم ہوں, ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو معلوم ہے آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر پریگننسی میں لڑکی عورت یا جمیلو اللہ کی تسبیح پڑھے, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دن میں 5 مرتبہ 70 مرتبہ, پھر چلا گیا آپ کا مائک. محمد والے محمد صلوات. تو آپ یقین کریں گے. اب سنو غور سے, میں آہستہ بول رہا, سنا اس سے پہلے میں نے کہیں یہ یہاں پہ بولا تھا, کہا تھا نہیں لندن کی بات ہے. اس نے کہا مولانا لوگ آپ کو سو کر دیں گے. سمجھ میں آیا بابا؟ میں آہستہ بول رہا, سنو, وہ سنے نہیں سنے مجھے نہیں معلوم, کہ اگر تم 70 مرتبہ پڑھو گے نا یا جمیلو یا جمیلو, اللہ کا نام ہے, تو ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہنے دو, بچہ خوبصورت ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں مائک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جاری ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بنا. یہ اللہ کا معجزہ, اللہ کا نام ہے, اللہ کی تسبیح ہے. اور تسبیح مظلوم بی بی زہرا, جتنی پریگننٹ گرلز ہیں یہاں پر, اللہ ان کو صحت کے ساتھ بچہ ہو. سب سے زیادہ آواز تو مولانا کی آ رہی, یہ میرا بچہ ہے. اللہ
ان کو صحت کے ساتھ بیٹی دے، حسین و خوبصورت کنیز مظلوم بی بی زہرا دے۔ ایک گارنٹی ہے کہ آ جائے گی تو رزق اور بڑھ جائے گا، لیکن پھر آئندہ کھانے پہ بلانا ضرور، غازی پور کا کھانا کھلانا انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ دوستوں بس آخری بات، پریگننٹ گرلز تسبیح مظلوم بی بی زہرا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، 5 صلوات پہلے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ پڑھو، پھر دعا کرو کہ پروردگار جو بھی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، صحت کے ساتھ دنیا میں لا، ایمان کے ساتھ لا، پھر صلوات پڑھ کے ختم کرو۔ نارمل ڈیلیوری ہوتی اور حسین و خوبصورت بچہ آتا بی بی کی تسبیح کی برکت سے، صحت کے ساتھ آتا، جو سب سے بڑی بات، بغیر نسخ کے آتا، ہاتھ پیر سب برابر رہتے، تو یہ تسبیح کی برکت ہے دوستو۔ آپ یہ کرو انشاءاللہ، لیکن اب جس کو جو ہو رہا ہوں وہ کریں۔ بہرحال میں زیادہ نہیں بولتا، میرا وقت ہو گیا، تو بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھو۔ کل میری آخری مجلس ہے اس سیریز کی یہاں پہ، انشاءاللہ مولا آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بیفور آئی فورگیٹ، میں دعا کر رہا، سب مل کے آمین بولنا۔ برادر عزیز، میرے بھائی بزرگ نعیم بھائی صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے، انتہائی کرم فرما، انتہائی محبت کرنے والے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ بیمار ہے، لیکن ساری بیماریاں ایک طرف، کرم مولا ایک طرف، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، بس مولا بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ نعیم بھائی کو صحت کاملہ عطا کرے، اور ان کی انٹائر فیملی کو ہمت دے انشاءاللہ، اور خدمت جیسے وہ لوگ کر رہے اجر عظیم عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھ لیں سارے بیماروں کی شفا کے لیے۔ بس دوستو تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ کل کی میری آخری مجلس اس سیریز کی انشاءاللہ، اور ٹائم پہ آ جائے، کل بھی نیاز ہے نہیں، مولا آباد رکھے یار، سلامت رکھے، اور مولانا کو بھی مولا سلامت رکھے۔ یہ زور سے بولنا کیوں، ان کے لیے آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ بہترین باپ کا بیٹا ہے، بہت اچھی، ان کے والد صاحب بھی بہت نیک انسان، مولانا فاخر علی تھا، اور ان کے دادا بھی بہت، یوشا صاحب بنگلور میں بڑی خدمت کی، پھر ان کے گریٹ گرینڈ فادر تو بہت بڑے شاعر تھے، فیض زنگی پوری صاحب۔ یہ بہت ہی اچھا خاندان، بہترین فیملی کا، مولا ان کی ہمت دے، ان کو توفیق دے، اسی طرح یہ خدمت کرتے رہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی۔ دوستو عزاداری ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے، سب سے بڑی، سارے کاموں کو چھوڑو، اکلیس اربعین کا عشرہ قریب ایک مجلس تو کرو، آگے ٹائم ہی نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے مت کرو ایسا، تم کو اندازہ نہیں ہے، ایک مجلس تمہاری بخشش کا سہارا بن سکتی، اس وقت تم ریگریٹ مت کرو۔ مولا کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت کو دیکھنے کے بعد اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے آ جاتا، ہر انسان کی فیو سیکنڈز پہلے، تو وہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، اور کاٹ کے کہتا ہے what I have done in my life، میں نے کیا کیا، پوری زندگی تمہارے سامنے آ گئی کہ تم نے کیا کیا۔ اس لمحے سے ڈرو، عزاداری کو سب سے زیادہ پرائرٹی رکھو، روز کم از کم ایک مجلس 2 مجلس تو ضرور کرنا، اور پراپرلی بیٹھ کے کرنا، یہ نہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں فرشیزہ پہ نہیں، کوشش کرو کہ سلام مرثیے سے بیٹھو، ماتم کرو، جتنی دیر کر سکتے کرو اور جاؤ۔ یہ بخشش کا سہارا، کتنی بلائیں مصیبتیں ہوں گی جو اس مجلس کی طرف سے ٹل گئی، ٹل گئی، بس اس غریبوں کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر ہے،
میرا مولا حسین کہتا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں رلایا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ ایسا روئے مولا، کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور بار بار یہ جملہ کہتے تھے، میرے لال ایک دفعہ پھر پکارو بابا کو۔ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد آئے، سیدانیوں کی چادر یاد آئی، قاسمہ اونو محمد کی میتیں اٹھائیں تو تڑپ کے رونے لگے۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کر کے روئے کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ تمہارا حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ دوستو، فاطمہ کا لال زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گیا۔ ظالموں نے صرف حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کی شہادت کے بعد حسین کے بچوں پر وہ جو ظلم ہوا، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ چھوٹا سا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ خیمے جلائے گئے اور سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت بی بی رباب نے دیکھا کہ حرملہ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے اور وہ زمین کی نرمی کو دیکھ رہا۔ پشت خیمہ آ کر، آپ نہیں سمجھے ابھی تک، وہ زمین کو مارتا تھا، نیزے کو اٹھاتا تھا۔ ایک منزل ایسی آئی، اس نے اتنی زور سے اندر مارا، اب جو نیزہ باہر آیا تو ایک چھوٹا سا لاشا آ گیا باہر۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو۔ پھر ماں دیکھتی رہی، ماں کے سامنے علی اصغر کو ذبح کیا گیا۔ رباب فریاد کرتی رہی، میرے آقا نے دفن کر دیا تھا اور ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیا۔ ایسا ظلم کیا ہے ظالموں نے۔ بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے سے، شام میں انٹر ہوا۔ جب شام میں انٹر ہوا تو ایک وقت ایسا آیا مغرب کے بعد کہ عمر سعد ظالم نے شمر ظالم کو بلا کے کہا کہ سنو، آگے راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہیں قیام کر لیں۔ شمر نے کہا کہ ہم یہیں قیام کرتے ہیں، تو عمر سعد نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ سر ہے، حفاظت کرنا ہے ان سروں کی، معلوم کر، یا پہ اگر کسی کا کوئی گھر ہے تو ہم اس گھر میں ٹھہر جاتے۔ ظالم شمر نے معلوم کروایا تو پتا چلا کہ ایک خاتون کا قصر ہے، محل ہے۔ بس 2-3 منٹ میں مجلس ختم کرنا۔ وہ گیا، معلوم کیا تو پتا چلا ایک خاتون کا ہے، ایک عورت کا ہے، کہا اس عورت کو بلاؤ۔ تو وہ پردے کے پیچھے آئی، شمر نے اس سے بات کیا اور کہا بی بی، ہمارے ساتھ کچھ سر ہے اور ہم یزید کے لوگ ہیں، ہم آج کی رات تیرے محل میں، تیرے گھر میں ٹھہرنا چاہتے، تو ہم کو اجازت دے دے۔ اس نے کہا میں ایسے سروں کو نہیں رکھوں گی، میں پہلے دیکھوں گی کہ کس کے سر ہیں۔ بس اس کے سامنے سب سے پہلے مولا حسین کے سر کو پیش کیا گیا۔ اس نے جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی مظلومیت، حسین کی بے کسی، حسین کی پیاس، ایک جملہ کہا کہ ارے یہ سر کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا جیسے جانا پہچانا سر ہے۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام شیرین ہے۔ بس دوستوں، میں نے مجلس ختم کر دی، قافلہ روک دیا گیا۔ سیدانیوں کو شیرین نے بٹھایا اور سامنے سارے سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ جب شیرین بٹھا کے بیبیوں کو جانے لگی تو بیبیوں میں سے ایک بیوی نے بی بی زینب سے کہا کہ یہ مالک جو ہے بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اس سے یہ کہیں کہ جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا، سر مبارک سامنے ہے، آپ اس سے کہیے آج کی رات یہ سر ہم کو دے دے۔ زینب نے شیرین کو بلا کے کہا تو بڑی مہربان معلوم ہوتی، یہ سر ہم کو دے دے کہ کم از کم آج کی رات ہم ماتم کر لیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے شہزادے علی اکبر کا سر اٹھایا۔ دوستوں، اٹھانا تھا، لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ارے 18 سال کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بچے کا لاشا آیا، پھر علی اصغر کا سر اٹھایا، رباب آگے بڑھ گئی، قاسمہ اونو محمد کے سر اٹھائے، آخر میں مولا عباس کے ساتھ اس نے حسین کے سر کو اٹھایا۔
ختم کر دی میں نے مجلس. حسین کا سر کو جیسی اٹھایا بی بی زینب نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ہائے حسین. بس ہائے حسین کہنا تھا. شیرین رک گئی, رک کے کہا کہ بی بی یہ نام لے کے مت رو, یہ میرے آقا کا نام ہے. زینب نے کہا عباس کے بھائی. پھر وہ رک گئی, رک کے کہا یہ نام نہیں لینا, یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے. پھر زینب نے کہا علی اکبر کے بابا. شیرین نے کہا بی بی یہ حسین کون ہے؟ تو زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے. ارے ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارے بچے ذبح کر دیے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ, مولا حسین کا واسطہ, ہمیں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دیا. سب مل کے آمین بولو. یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہماری نسلوں میں تیری وحدانیت اور مولا حسین کے ذکر کو قائم رکھ. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. اللہ تو جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہم کو موقع دے, چانس دے کہ ہم مولا حسین کی زیارت کریں اس سال 40 حسین انشاءاللہ. ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو سپانسر ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے, اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے. آج جس کی پہلی رات ہے, پہلا دن, اور جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. Ya Hussein, 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 یا حسین.